السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا قصہ انشاءاللہ پیش کریں گے کہ جس میں ایک غریب انسان درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کیسے مالدار ہو گیا۔ درود پاک جو کہ بلا شک و شبہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ایک غریب انسان، ایک نادار انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، کیسے اللہ رب العزت نے اس کو مالدار کر دیا۔ اس چھوٹے سے واقعے میں آج ہم اسی بات کو جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، اور درود پاک ایک ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ یہ کبھی بھی یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نماز ہم نے پڑھا، روزہ ہم نے رکھا، یا کوئی بھی ہم نے عمل صالح کیا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے صدق دل سے، یا جیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے ان عبادتوں کو کیا جاتا ہے اس طرح ہم نے نہیں کیا، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی انسان درود پاک کبھی بھی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کا فضل ایسا ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت درود پاک کو قبول فرماتا ہے۔ تو درود پاک کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اور برکتوں سے بھی نوازتا ہے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اسی بات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، صاحب تحفۃ الاخیار نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ جو مجھ پر روزانہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس واقعے کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، اور درود پاک کی کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی جہانوں میں اللہ رب العزت اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث پاک جب سنی کہ جو انسان 500 بار روزانہ درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، جیسے ہی اس حدیث پاک کو اس نے سنا تو وہ غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ جیسے اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ جو کوئی بھی 500 بار روزانہ پڑھے گا وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسی اس کو پتہ چلا وہ روزانہ ورد کو شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو غنی کر دیا۔ یعنی وہ انسان اگرچہ غریب تھا، نادار تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، لیکن درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو مالدار کر دیا اور غنی کر دیا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا، لیکن اللہ رب العزت نے درود پاک کی وجہ سے اس کی تمام خواہشوں کو پورا فرما دیا۔ حضرات محترم، اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے اور پھر بھی اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے، یعنی نیت ہی میں اس کے فساد ہے اور اس کے باطن میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کا کام نہیں ہو سکا۔ حضرات محترم، دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت جو ہے
وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو، پھر انشاءاللہ عز و جل محتاجی ضرور دور ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے ہر اچھے کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی عمل کے بارے میں کوئی ثواب سنا کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے، یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو بلا شک و شبہ وہ نعمتیں آپ کو ملیں گی اس کو پڑھنے کے بعد، لیکن اسی ثواب کی وجہ سے جنت میں جانے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا، ورنہ اس میں اللہ کی رضا کہاں شامل ہے؟ پھر اللہ کو خوش کرنا کہاں شامل ہے؟ اللہ کے لیے کرنا کہاں شامل ہے؟ یہاں پہ تو آپ نے اپنے ایک مقصد کے لیے کیا کہ ہم جنت چلے جائیں، اس میں اللہ کا کہاں تصور؟ یہاں پہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، اللہ کے لیے کہاں پر کیا؟ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اس لیے کرے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود بھیجو اور خوب خوب ان پر سلام بھیجو۔ اس اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی نعمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا ایسے ڈھونڈے ہر کام میں، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے، ورنہ ہمارے کسی بھی عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی اگر ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے ایسے ہم نے اعمال کیے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر اس کے بعد یہ نعمت اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے ایسا کیا تو محتاجی دور ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھے کہ محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا ہے اور یہ مذموم فعل ہے۔ لہٰذا درود شریف کی برکت سے قناعت کی دولت حاصل ہوگی، اور قناعت ہی یعنی جو انسان بھی ایسا کرے گا تو قناعت ہی اسے مل جائے، اس پر وہ راضی ہو جائے۔ اصل میں غنا یعنی دولت مندی ہے، اصل جو دولت ہے وہ غنا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس کو قناعت جیسی دولت سے نواز دیا اس کو اصل میں دولت مندی عطا فرما دی۔ اور دنیاوی مال کا حریص یعنی لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے، خواہ کتنا ہی مالدار ہو جائے۔ قناعت وہ خزانہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور دنیاوی مال سے یقیناً وہ افضل ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہے اور وبال بھی کہ قیامت میں حساب بھی دینا پڑے گا، اسی لیے ان سے بچے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، علامہ حافظ سخاوی القول البدیع میں نقل فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گنہگار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا، میرے کلیم اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر میں بہا دیتا۔ اے موسیٰ کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو؟ عرض کیا الہی ہاں۔ فرمایا تو پھر میرے پیارے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ پوچھا آخر کس سبب سے اللہ رب العزت نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا،
یعنی جتنا زیادہ ہو سکتا تھا میں آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے، اسی عمل کے وجہ سے، یہی عمل میرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کام آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سب کا سب حضور پر درود پڑھنے کا کمال ہے۔ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ عزت و عظمت اور یہ رفعت و بلندی جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہ صرف اسی لیے عطا فرمائی ہے کیونکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملا کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، اور جن کے پاس بھی مال و دولت کی کمی ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کثرت کرے۔ یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کہ اس میں انسان کوئی جادو ٹونا اور ٹوٹکا ہے، یہ ہمارے آقا پر درود پڑھنے کا عمل ہے، اور یہ کارگر نہ ہو اور یہ اگر کامیاب نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ہمارے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ عمل کر لیا اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا اور 500 بار تو کم سے کم روزانہ پڑھا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ہماری غریبی، محتاجی، لاچاری، مجبوری اور ہر طرح کی ضرورتوں کو دور فرما کر ہمارے تمام خواہشوں کو اور تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔